معتبر روایات کے مطابق امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حضرت امامہ بنت ابی العاص سے شادی کی تفصیلات کچھ اس طرح سے نقل کی گئی ہیں۔ وصیت جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ بعض تاریخی مستند روایات اور کتب میں درج ہے کہ جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی شہادت سے قبل امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ وہ ان کے بعد حضرت امامہ بنت ابی العاص سے شادی کریں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امامہ بنت ابی العاص جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بچوں سے بہت زیادہ حسن سلوک، شفقت اور محبت رکھتی تھیں۔ نکاح کا وقت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی۔ جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے حضرت امامہ سے نکاح کیا۔ نسب نامہ: حضرت امامہ بیٹی ہیں جناب زینب کی، زینب بیٹی ہیں جناب حالہ کی، حالہ بہن ہیں جناب حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی۔ حالہ کی وفات کے بعد زینب کی پرورش جناب حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے گھرانے میں ہوئی، جس کی وجہ سے بعض مورخین کو یہ اشتباہ ہوا کہ شاید یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلبی بیٹی ہیں، لیکن یہ جناب حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی بہن حالہ کی بیٹی زینب تھیں۔ حضرت امامہ بنت ابی العاص حضرت زینب کی بیٹی اور ابو العاص بن ربیع کی صاحبزادی ہیں اور جناب حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بنت خویلد کی نواسی ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منہ بولی بیٹی زینب کی بیٹی ہیں۔ حضرت امامہ کے والد ابو العاص بن ربیع جو جناب حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ایک اور بہن کے بیٹے تھے، اور وہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہوئے اور 6 ہجری قمری میں اسلام قبول کیا۔ پس امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ان کی وصیت کے مطابق حضرت امامہ بنت ابی العاص سے شادی کی، اور ان سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد اوسط تھا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق حضرت امامہ بنت ابی العاص معرکہ کربلا میں موجود نہیں تھیں۔ ان روایات کے مطابق آپ معرکہ کربلا سے پہلے رحلت فرما چکی تھیں۔ اس کی بنیادی وجہ آپ کی رحلت کے سن میں اختلاف ہے، کیونکہ جن مورخین کے مطابق آپ کی رحلت سن 56 ہجری میں ہوئی، ان کے مطابق آپ معرکہ کربلا میں موجود نہیں تھیں، جبکہ جن تاریخی معتبر روایات کے مطابق آپ کی رحلت سن 66 ہجری میں ہوئی ہے، ان کے مطابق آپ واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل تھیں، تو اس لیے آپ واقعہ کربلا میں موجود تھیں۔